لکھا ہوا ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بچیوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، یہ عورتوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، یہ بزرگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، یہ بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کا ایک فرمان ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن جن کو یار لوگوں نے بنایا ہے کہتے ہیں یہ عورتوں کے سامنے مسائل بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ بڑے شرم والے مسائل ہیں، یہ بچیوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بڑے شرم والے مسائل ہیں۔ اس لیے زیور کو پڑھاتے ہوئے آپ جب اس زیور کو اپنی بچیوں کو دیں تو ان بچیوں کو پڑھائیں جو بالغ بچیاں ہوں، نابالغوں کو یہ نہ پڑھائیں۔ فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار یہ مفتی پڑھے، چھوٹے مولوی نہ پڑھے، کیونکہ چھوٹے مولوی اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث جو چھوٹا مولوی بھی پڑھتا ہے اگر اس کو پڑھ کر عمل کرے اللہ اس کو بھی بڑا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ امام اہل حدیث کی باتیں ہیں جس کا ایک ایک حرف دلیل ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی امام کی بات دلیل ہو سکتی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہ میری راہ سیدھی راہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے، اور اس کے علاوہ راستے بڑے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ وہی ہے جسے امام اہل حدیث نے بنایا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ جنت میں جا سکتا؟ سامعین کرام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دی کہ آپ آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا؟ کوئی پیغمبر آئے گا؟ جی ایک پیغمبر آئے گا، پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے، ایک پیغمبر آئے گا جن کا نام کیا ہوگا؟ جی حضرت، یہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے، یہاں پر فیصلہ ایک پیغمبر نے آنا ہے دنیا میں، اور ان کا نام حضرت عیسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، ہمارا ایمان ہے، آئیں گے، لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ انجیل کی تعلیم دیں گے یا قرآن پاک کی تعلیم دیں گے؟ جی وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، وہ انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے۔ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے، رسول اللہ کے متبع بن کے آئیں گے، رسول اللہ کے پیچھے چلنے والے بن کے آئیں گے، رسول اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن کے آئیں گے۔ وہ دنیا کے اندر آئیں گے، وہ کسی امام کے مقلد بن کر آ سکتے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ امام حنیفہ کے مقلد بن کے آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں؟ یہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے ہوں گے تو وہ نبی، لیکن جب وہ آئیں گے تو محمد رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے، آپ کے دین کو پھیلانے والے بن کے آئیں گے۔ جو دین، جس دین کو حضرت عیسیٰ دنیا والوں کے سامنے پھیلائیں گے، وہ دین کون سا ہوگا؟ وہ دین کون سا ہوگا؟ وہ قرآن اور حدیث ہوگا، قرآن اور حدیث، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ اہل حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کی پکار ہے، اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کی للکار ہے، اہل حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث ہو، تمام اماموں کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر ماننا ہے تو محمد رسول اللہ کی بات کو مانو، اگر جنت میں جانا ہے تو قرآن و حدیث کو مانو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو اختلاف کی تو بات ہی کوئی نہیں، اختلاف کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یعنی حدیث کی دعوت اتفاق کی دعوت ہے۔ ہم یہ بات کہیں تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے کہ فلاں امام کو مان، یہ کہا جا سکتا ہے امام حنیفہ کو ہم کیوں مانیں رحمت اللہ علیہ؟ امام تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو مان سکتے، لیکن ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی فلاں بات ہم نہیں مانتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں،
آپ حضرات بیٹھے ہیں پورے سلاقے سے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ امام حنیفہ کی ہم اگر کوئی بات نہ مانے تو کیا ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ مانے نہ مانے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ یہ بات ذرا یہ جملہ منہ سے نکالیں کہ محمد رسول اللہ کی بات نہ مانے تو مسلمان رہ سکتے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمایا سنو سنو، فلا وربك، تیرے رب کی قسم ہے، لا يؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. اللہ کون مومن نہیں جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر جو تیری امامت کو نہیں مانتا اللہ اس کو مومن نہیں مانتا، جو تیرے فیصلوں کو نہیں مانتا اللہ اس کو مومن نہیں مانتا. اچھا اللہ بات یہاں پر ختم ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ عجیب، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. رسول کی بات سن لی، اپنی خواہش کو قربان کر دیا. رسول کی بات سن کر، رسول کی حدیث سنی، رفع یدین ہے، آمین ہے، سورہ فاتحہ ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے. رسول کی بات سنی، دل کے اندر انقباض پیدا ہوا، انکار پیدا ہوا، دل کے اندر بغض پیدا ہوا حدیث سے. رفع یدین کی حدیث ہے، یہ تو مکھیاں مارتے ہیں، دم ہلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک فلاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر نبی کی حدیث سن کر یہ خیال بھی آئے، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی کی حدیث سن کر پھر اپنی سوچ تو ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، جربیب صحابی سبزی بیچتے، غریب، چھوٹا سا قد، سانولا رنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پیار کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوالی مدینہ سے بڑی اسپیشل قسم کی سبزی لے کر آتا. ایک مرتبہ آپ کو سبزی دی اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو رکاوٹ کیا ہے؟ کہا رکاوٹ یہ ہے کہ کوئی بچی دیتا ہی نہیں، غریب آدمی، قد چھوٹا ہے، حسب نسب بھی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے، کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے گھر میں میرا پیغام دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں. سرگودا والوں یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. نبی کی حدیث سن کر سوچنا، نبی کی حدیث سن کر مولوی سے پوچھنا، نبی کی حدیث سن کر پھر اس میں اوپر غور و فکر کرنا کہ عمل کروں یا نہ کروں. اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے. نبی کی حدیث اس لیے آئی ہے سمعنا واطعنا، ادھر فرمانے محمد ادھر گردن کٹائی. اگر یہاں پر سوچنا شروع کر دیا تو ایمان رہ سکتا. اب گئے جو سبزی کی رڑی وہیں پہ چھوڑی چلے گئے. انصاری کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کا والد نکلا، بچی نہیں کیوں آئے ہو؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے. جی آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے آقا نے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ارے ہماری بیٹی خوبصورت، حسب نسب والی، بہترین بچی، اچھا قد کاٹ، اور یہ کون ہے جو ہماری بیٹی کا نام لے رہا ہے؟ کہا بھائی جاؤ، تمہیں ہم نہیں دے سکتے، جاؤ، تمہیں ہم نہیں دے سکتے. قربان جاؤں پیچھے سے پردہ نشین نے کہا. اس بچی نے یہی بات سن لی، اس بچی نے یہ بات سن لی، والدین کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے. یہ جربیب آیا نہیں ہے، اس کو محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے. اگر محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اور میرے لیے اگر میرے آقا نے اس کو پسند کیا ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے قبول ہے. نعرہ تکبیر، عظمت امام الحدیث، عظمت امام الحدیث.
کیا ہوا؟ اپنی خواہش کو قربان کر دیا، اپنی خواہش کو قربان کر دیا، خواہشات کا گلا پھاڑ دیا، کس کے سامنے؟ محمد رسول اللہ کی بات کے سامنے۔ کیا آقا نے کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہاں سوچنے کی ممانعت ہے، یہاں سوچو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اور وہاں پر بغیر سوچے سمجھے قبول کرو گے، اللہ تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ وہاں سوچو، قول امام رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے تو ہے، نہیں ہے تو کیا کریں؟ امام صاحب سے پوچھے کیا کریں؟ امام صاحب نے فرمایا ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف میری بات ہے۔ کہا امام صاحب آپ کی بات کا کیا کریں؟ حدیث کی مخالفت میں آئی ہے۔ کہا پیغمبر کی بات کو سینے سے لگا لو، میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں خواہشات پر قربان، نبی کا حکم، خواہشات قربان ہو گئی۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرج نہیں، سوچنا بھی نہیں، ويسلموا تسلیما، ويسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر لینا۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی کی بات آ گئی، نبی کا قول آ گیا، نبی کا عمل آ گیا، اس کے بعد ایک قدم اٹھانا اس کی مخالفت میں جائز ہے۔ سفیان ثوری اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھاتے ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ حدیث کیا ہے کہ ایک جوتی میں چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ایک جوتی میں چلنا، ایک جوتی میں شیطان چلتا ہے، منع کر دیا ایک جوتی میں نہ چلنا۔ حدیث بیان کی، شاگرد پوچھ رہا ہے اگر ایک جوتی بندے نے پہن لی ہے، 20 قدم آگے ہے، تو اگر 20 قدم چل جائے تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چل سکتا۔ کہا 10 قدم پر ہے اگر پڑی ہے دوسری جوتی، 10 قدم اگر چل لے، کہا نہیں چل سکتا۔ 5 قدم پر پڑی ہے جوتی، 5 قدم اٹھا کر وہاں سے جوتی پہن لے، کہا نہیں چل سکتا۔ کہا 2 قدم پڑی ہے وہاں سے اٹھا لے، کہا نہیں چل سکتا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں سنو، پیغمبر